خواتین کی طرف سے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ سوتن کا تصور. خواتین کو یہ بات انہوں نے اس کو تھوڑا سا غلط سمجھا اور اس کو سمجھایا غلط گیا. اب سبحان اللہ پڑھی لکھی خواتین ہیں، ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم شرکت برداشت نہیں کر سکتی، سوتن یہ برداشت ہم نہیں کر سکتی. اور اس کی وجہ سے دوسری رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ جیلسی ہے، بلکہ یہ بنیاد ہے جیلسی، اور اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو برداشت نہیں کر سکتے. بڑی اچھی دیندار خواتین بھی نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں سوتن کو. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں؟ کہتے ہیں نہیں وہ جیسے وہ میرا خاوند ہے وہ میرا ہی ہے، تو اس کے ساتھ کسی اور کو میں یعنی شریک کرنا یہ ہمت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. کیا اس کے علاوہ اس کے بغیر چارہ ہے؟ آپ کے خاوند کے ساتھ جسمانی تعلق ایک الگ بات ہے، اور وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اس کی لذت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس کی تعداد ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. اس میں معاملات چلتے رہتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے. شروع میں جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بعد میں کیفیت نہیں ہوتی. اگر صرف شرکت کی بات ہو تو شرکت کی بات سبحان اللہ، جب آپ کی شادی ہو گئی تو آپ اپنے خاوند کے لیے پہلی خاتون نہیں ہیں، بیوی پہلی ہیں، خاتون پہلی نہیں ہیں. آپ کے خاوند کی والدہ بھی موجود ہیں، آپ کے خاوند کی بہنیں بھی موجود ہیں، آپ ان کے درمیان میں آئی ہیں. جس طرح سے آپ اس بات سے ڈرتی ہیں کہ دوسری بیوی آئے گی وہ سوتن بن کے آئے گی، میں قبول نہیں کر سکتی، اس کے حقوق ہوں گے نا کہ خاوند کو اس کے حقوق ادا کرنا ہوں گے. سبحان اللہ. آپ کے خاوند پر آپ کے آنے سے پہلے بھی کچھ خواتین کے حقوق واجب تھے. وہ والدہ ہیں، وہ ان کی بہنیں ہیں، اور اگر پہلے سے اولاد ہو بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ تو جیسے ہی آپ آئی ہیں آپ تو شریک بن کے آئی ہیں، بلکہ آپ نے کچھ خواتین کے درمیان خود اپنے آپ کو لے کر آئی ہیں آپ. اس کے بعد پھر اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ مزید محبت میں کوئی شریک نہ ہو، وہ بھی ہو جاتا ہے. جب پریگننسی ہوتی ہے اس میں تو دیکھیں بہت ساری خواتین کا چڑچڑاپن اور اس طرح کی چیزیں، اپنے خاوند کے ساتھ بھی رویہ وہ نہیں رہتا کبھی کبھی کچھ خواتین کا. تیسرے نمبر پر جب اولاد ہو جاتی ہے سبحان اللہ کتنا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے معاملہ، محبت کا بھی، وقت دینے کا بھی. اب کیا وہ خاتون بیوی جس طرح سے وہ اولاد ہونے سے پہلے اپنے خاوند کو وقت دے رہی تھی اب دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی، ممکن ہی نہیں ہے یہ بات. اس طرح سے جیسے بچے بڑھتے جائیں گے تو یہ چیزیں بھی بڑھتی جائیں گی. تو یہ خواتین سبحان اللہ اگر تھوڑا سا سمجھ سے شعور سے خیال کریں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی سبحان اللہ اچھی بات یہ ہے کہ واللہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اور خیر کے ساتھ ہو، آپ کو ایک اچھی مددگار مل سکتی ہے اگر آپ کھلے دل سے قبول کریں تو. آپ کو ایک اچھی مددگار مل سکتی ہے اگر آپ کھلے دل سے قبول کریں تو. الحمدللہ الحمدللہ. اور اگر آپ قبول نہ کریں تو پھر سبحان اللہ کیا خواتین کی لڑائیاں اپنی ساس کے ساتھ نہیں ہوتی؟ آپ اگر دیکھیں ذرا ریشو نکال کر دیکھیں، اگر آپ تھوڑی سی ریشو نکال کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کہ زیادہ تر لڑائیاں اور جھگڑے اور بلکہ بات طلاق تک پہنچ جانا یہ تو یا سسرال کی طرف سے ہوتا ہے یا میکے کی طرف سے ہوتا ہے. والدین رکاوٹ بنتے ہیں، والدین رشتوں میں دراڑیں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، کبھی لڑکی کے والدین، کبھی لڑکے کے والدین، اور کبھی ان کی بہنیں وغیرہ. تو جب پہلی شادی میں بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر پہلی شادی کیوں؟ تو اس لیے ہماری بہنوں کو یہ چاہیے کہ اس معاملے میں تھوڑا سا ایک نیوٹرل ہو کر سوچیں. جب آپ نے ذہن میں یہ بٹھا لی نا وہ سوتن اور پتہ نہیں کیا ہے یہ، تو پھر وہ بیٹھ جائے گا. آپ ایک دفعہ نیوٹرل ہو کر ذہن سے سب چیزیں نکال کر خود سوچیں اس کے فوائد اور نقصانات جو آپ کو محسوس ہوتے ہیں، خود بغیر کسی تعصب، بغیر کسی میلان کے آپ خود سوچیں تو انشاءاللہ آپ بالکل درست فیصلے پر پہنچیں گے. اور اس طرح سے اگر اس کو آپ قبول کر لیتی ہیں جو آنے والی ہے، اور کیسے آپ قبول نہیں کریں گے اگر آپ مسلمان ہیں تو کیسے قبول نہیں کریں گی؟ شرعاً بھی اس کا اختیار آپ کو نہیں ہے، آپ شرعی طور پر اس حکم کو چھوڑ دیں. میں یہ کہتا ہوں آپ کے گھر میں خاتون آتی ہے، مہمان بن کر آتی ہے، آپ کے خاوند کی طرف سے رشتہ دار ہے. اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اچھی مہمان نوازی کروں تاکہ میرے خاوند کی عزت ہو، میری عزت ہو. آپ اپنے خاوند کی عزت کروائیں گی. تو اگر یہ خاتون آپ کے خاوند سے رشتہ داری میں نکاح کے ساتھ آ جاتی ہیں تو تب تو زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ حسن سلوک سے پیش آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بھی ایک خدشہ ہماری بہنوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے جو اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں دیکھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اس کے باوجود ان میں بھی یہ جیلسی تھی. اللہ اکبر.
دیکھیے یہ بات اس کے یعنی اس کا مقام اور اس کی جو شدت بیان کی جاتی ہے وہ قطعاً ایسی نہیں. ان میں وہ ایسی خواتین تھیں، ایسی ہستیاں تھیں کہ ان کا وہ کھلی کتاب کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ان کو بیان کیا، اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو امت کے سامنے لانا تھا جو کوئی اور نہیں لا سکتا تھا. تو پوری زندگیوں میں نکاح کی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے اس میں 1 2 3 مرتبہ کچھ ایسی معمولی سی چیزیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں غیرت آ گئی. غیرت، جیلسی نہیں، جیلسی غیرت کو بھی کہا جا سکتا ہے اور رشک کو بھی کہا جا سکتا ہے، حسد کو بھی کہا جا سکتا ہے. اگر جیلسی کا مطلب غیرت ہے آ جاتی ہے، وہ غیرت صرف سوتن کی وجہ سے نہیں آتی، ویسے بھی آ جاتی ہے. بیویوں میں یہ تو ویسے بھی آ جاتی ہے سوتن کے بغیر بھی. اچھا، اس کے بعد ہے جیلسی کا مطلب رشک. اگر جیلسی رشک کے معنوں میں ہے یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ تو بہترین چیز ہے، رشک تو کیا جا سکتا ہے. اگر یہ حسد کے معنوں میں ہے، حسد کہاں اسلام نے اجازت دی حسد کرنے کی. اور اگر اس طرح کا حسد کسی میں بھی پایا جائے وہ غیر پسندیدہ، ممنوع اور مکروہ ہے، ناجائز ہے، وہ کسی میں بھی پایا جائے. نمونہ ہمارے لیے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب ہم وہ پوری زندگیوں میں سے ازواج مطہرات کے 1 2 واقعات جو تھوڑے سے غیرت پر دلالت کرتے ہیں، ان کو غیرت آ گئی، ان کو ہم لے لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، تمام بیویاں جس جگہ آپ کی باری ہوتی وہاں پہ جمع ہوا کرتی تھیں روزانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سب کے ہاں جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتی تھیں. ہم نے یہ تو بتا دیا کہ ان میں وہ یہ اس طرح سے غیرت کبھی آ جاتی تھی. ہم نے کبھی یہ سنا اور بتایا نہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میری بہن سے شادی کر لیجئے. تو کہا کہ تم اپنی بہنوں کو میرے اوپر پیش نہ کرو کیونکہ یہ جائز نہیں ہے نکاح میں 2 بہنوں کو اکٹھا رکھنا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ خیر میں باقی جو خواتین شریک ہو رہی ہیں تو میری اپنی بہن کیوں نہ شریک ہو خیر میں، آپ کے ساتھ شادی کرنا یہ اعزاز کا باعث ہے. تو اس لیے یہ بات اگر آپ تنہائی میں تھوڑا سا سوچیں تو جیلسی اور غیرت کا ہونا یہ شادی سے پہلے بھی آپ میں موجود ہے، اور اس کو ٹھیک انداز سے چلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں، اگر آپ کے خاوند کوئی غیر شرعی حرکت کر رہے ہیں خواتین کے سلسلے میں، آپ کو غیرت آنی چاہیے، یہ غیرت تو بڑی اچھی خیر کی بات ہے. لیکن اگر وہ غیرت اس بات پر آتی ہے کہ آپ کے خاوند اپنی بیوی کے ساتھ حلال ایک رشتے میں منسلک ہیں تو یہ اسلام میں ممنوع ہے، آپ کا رب اس کو پسند نہیں کرتا.